الیکشنز کی بات کی زبیر صاحب نے, میاں جاوید لطیف صاحب نے, اس پہ جانے سے پہلے یہ پولی گرافک ٹیسٹ کے اوپر, کیونکہ آج مریم اورنگزیب نے اتنا دھانسو سا بیان دیا ہے, یہ ویسے کیوں نہ ہم اپنے گیسٹوں کے اوپر بھی پولی گرافک مشینیں لگا دیا کریں کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے, جو ہی کوئی جھوٹ بولے ٹی کی آواز آئے اور مشین کھڑی ہو جائے, یہ جھوٹ ہے یور آنر, یہ جھوٹ ہے. کیا خیال ہے سر, یہ اس طرح کی 2 مشینیں خرید کے لے آؤں, 2-3 مزہ آ جائے. ویسے ایک سائڈ پہ پتا چل رہا ہو کس نے سچ بولا تو کس نے جھوٹ بولا. نہیں یار کاشف عباسی صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں تو 2 گیسٹ کے لیے بلائیں اور 1 میزبان کے لیے بلائیں. بالکل, 3 کوئی اعتراض نہیں ہے, جدھر جھوٹ بولوں فوراً پکڑ لیا کرے. ہاں وہی نا کہ مطلب پھر آپ ڈنڈی نہ مارے, سچ بولے تو پورا بولیں. سر میری بات سنیں, سچ یہی ہو سکتا ہے کہ 2014 کا دھرنا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا, عمران خان صاحب لے کر. 18 کا الیکشن دھاندلی زیادہ تھا, عمران خان صاحب کو جتانے کے لیے تھا. میں اور کیا سچ بولوں جی, اور بتائیں نا, کیا جان دے دوں, پھانسی چڑھا لوں اپنے آپ کو. اب رک جائیں, بچے دی جان لینی ہے. نہیں یار, نہیں دیکھیں یار, ہم تو دعا گو ہیں کہ آپ اس طرح ہرے بھرے رہیں اور کھیلتے کھولتے شارٹ نکر پہن کے ہمیں کبھی کبھار نظر جو آپ آ جاتے ہیں وہ نظر آئیں. مگر میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں, محمد زبیر صاحب نے 1-2 باتیں کی, کچھ آپ نے ارشادات فرمائے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے حوالہ دیا محترمہ فاطمہ جناح کا, خان غفار خان کا, ولی خان, یا جنہوں نے جیلیں سور وردی, یا باقی لوگوں نے جنہوں کے غداری کے مقدمے بنے, وہ بھلے مولانا مودودی صاحب ہوں, مولانا مفتی محمود صاحب ہوں, باقی بھی سارے. شیخ مجیب کا نام نہ لیجئے گا سر, وہ آج کل منع ہے. نہیں میں کیوں نہ لوں, میں تو لوں گا, شیخ مجیب ہوں یا باقی لوگ ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیے اور ان کے تغمے لگائے کہ یہ غدار ہیں, ان کو ٹھیک کر جی جی یہ غدار ہیں, تو پھر کاشف عباسی صاحب ان کے ساتھ جب آپ ملائیں گے نا عمران خان کو, یہ ظلم آپ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا, اور یہ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں, اور اعتراف وہ نہ بھی کرتے تو وہ اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جو کبھی بھی جھٹلائی نہیں جا سکے گی, کبھی اس کو حذف نہیں کیا جا سکے گا. جب انہوں نے گڈ ٹو سی یو سنا تو اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جو پکڑنے والے ہوں گے ریاکشن بھی تو انہی کے خلاف آئے گا نا. الفاظ کچھ ایک آدھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے مگر مفہوم یہی تھا. اب مجھے یہ بتائیں, جب انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بھائی GHQ کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے ہی کہا تھا, تو پھر مجھے کاشف عباسی صاحب یہ پوچھنے کی اجازت دے دیں کہ کیا GHQ کے باہر جب مظاہرہ ہوگا اور ایسی جگہ پہ جس پہ 75 سالوں میں کسی جماعت نے آگے سے احتجاجی ریلی گزارنے کی کبھی کوشش نہ کی ہو یا کبھی سوچا نہ ہو, اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوشش چھوڑیں, یہی ٹھیک ہے, یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے جرت کر لی جب, تو پھر اس کے جو نتائج نکلنے تھے وہ نکلے. اور یہ نتائج کیا, صرف GHQ کے سامنے آپ نے اگر کہا ہوتا کہ مظاہرہ کریں, احتجاج کریں, تو پھر بھی وہاں کچھ ہو جاتا تو شاید لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے. بھائی میاں والی ایئر بیس, بھائی جناح ہاؤس, بھائی گجرانوالہ, آپ کی بات 100% بھائی فیصلہ آباد, آپ اس کی کیسز چل رہے ہیں, کیسز چلائیں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت کوئی ملک نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں, اداروں میں گھسیں, دفتروں میں گھسیں, آگے لگائیں, چیزیں توڑیں, اپنے شہید ہوں یا زندہ لوگ ہوں, چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے آپ کا PTV ہو, چاہے پارلیمنٹ ہاؤس ہو, یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی ملک. جو ثبوت موجود ہے یہ نہ کریں کہ اس کو IPB میں شامل کرائیں اور معاف کر دیں یا ان کے کیس ختم ہو جائیں. جو تاڑی لائن پہ آ جائے وہ ٹھیک ہے, وہ بے گناہ ہے, اور جو لائن پر نہیں آیا وہ گناہگار ہے اور جیلوں میں سڑے گا. جن لوگوں کی پریس کانفرنس کر کے IG پنجاب نے پتہ نہیں کتنی لائنیں کہا کہ اتنی کالیں کی گئی. سو یہ ایک آرگومنٹ ہے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ, پہلے تو آپ فیصلے کر لیں نا, پہلے فیصلے کروا لیں. آپ
یہ فیصلہ کر لیں کون کون ملوث تھا، سزائیں دے. لیکن ذرا آگے چلتے ہیں پروگرام میں. ہم ایک پروگرام میں اسی چیز پہ پھنس گئے. آپ کا خیال ہے لگنی چاہیے پابندی، زبیر صاحب کا خیال ہے نہیں لگنی چاہیے. لیکن ذرا سا آگے چلتے ہیں. میں نے بہت سے سوال اور پوچھنے میاں صاحب. میں اس طرح نہیں کہہ رہا، میں اس طرح پلیز اس طرح نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے اور کسی دہشت گرد کو قانون سے ماورا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا زبیر صاحب نے کہا کہ یہ پابندی 1 سال ہو گیا، 9-10 مئی گزرے، اس وقت لگنی چاہیے تھی، میں نے لگانی تھی. اور میں کتنا با اختیار ہوں یہ زبیر صاحب کے علم میں ہے کہ کتنی حکومتیں با اختیار ہوتی ہیں یہ زبیر صاحب ابھی آپ کو اختیار دے دیا ہے. مجھے یہ کہنے کی اصل گل دسو، آپ اختیار دے دیتا اگلے نے؟ جی اگلوں نے اختیار اب دے دیا آپ کو؟ اگر اختیار ہوتا تو آپ کو نظر آ جاتا. اچھا ابھی بھی آپ کے پاس اختیار نہیں تو حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اس کو. بھائی بات سیدھی سی ہے کاشف عباسی صاحب کہ بدقسمتی سے اب صرف اختیار یہاں سے نہیں، پاکستان کے اندر سے نہیں ملتا. اب وہ جو آپ کو مالیاتی اداروں سے ڈیل کرواتے ہیں، اب وہ بھی آپ کو اجازت یا نا اجازت دینے کا اختیار ان کے پاس بھی بہت سا چلا گیا ہے. بات تو یہاں تک آ گئی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ساتھ میں اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم 76 سال میں ملک کو یہاں تک لے کر آئے، یہ بھی دیکھنا چاہیے ہم پہنچے گئے. زبیر صاحب ایک ذرا سا اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں.